یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں اس حوالے سے ملا کہ اگر کوئی پاکیزہ جگہ ہے تو آپ وہاں پر جوتیاں اتار دیں. یہ پروٹوکول کسی اچھی جگہ کو دینا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین کیا کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں اپنی جوتیاں اتار دیں. تو جو جگہیں پیغمبروں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی رسپیکٹ اگر اس حوالے سے کی جائے وہ تو درست ہے. یہاں مرزا نے خود تسلیم کیا کہ جو پاکیزہ جگہیں ہیں، جو جگہیں پیغمبروں کی طرف منسوب ہیں، ان کو پروٹوکول دینا، جوتے اتار کر جانا، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو سبق یہاں مرزا دوسروں کو دے رہا ہے، دوسری ویڈیو میں مرزے نے خود اسی سبق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیت اللہ کے متعلق کس طرح کی بات کی وہ بھی آپ سن لیں. کیا خانہ کعبہ پر بوٹ پہن کر چڑھنا جائز ہے؟ بالکل بوٹ پہن کے ہی جانا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہاں ناظرین انصاف سے بتائیں، کیا پہلی بات میں اور اس بات میں کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف یہ کہنا کہ جو جگہ پاکیزہ ہیں، پیغمبروں کی طرف منسوب ہیں، ان کو پروٹوکول دینا چاہیے، جوتے اتار کر جانا چاہیے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے. دوسری جگہ بیت اللہ کے متعلق یہ کہنا کہ جی بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت اس پر چڑھنا چاہیے تاکہ ہم ہندوؤں کو بتائیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. کیا ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اصل میں مرزا کی پہلی بات ہی صحیح ہے، دوسری بات جو اس نے کی ہے توحید کے جھوٹے نشے میں آ کر وہ بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے. کیا ہندوؤں کو بتانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ جوتے پہن کر کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھا جائے؟ کیا یہ طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا؟ کیا یہ طریقہ کسی صحابی نے بتایا ہے؟ کتنا گھٹیا دماغ ہے اس بندے کا کہ لوگوں کو اپنی توحید بتانے کا صرف یہی طریقہ رہ گیا تھا. خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کرنا جائز ہے یا گناہ ہے؟ گناہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہاں اتنی دور بیٹھے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو خود بیت اللہ پر بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت چڑھنا کیسے پسندیدہ ہو جائے گا؟ اگر مرزے کے شاگردوں کو اب بھی بات سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ مرزا خود تو ابھی جیل میں ہے، وہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ کریں. فی الحال ایسا کریں، ویڈیو بنائیں، اس کی تصویر پر جوتے ماریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم اس کے اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. اس پر مرزا کے شاگرد کہیں گے کہ یہ بات بتانے کا یہی طریقہ تو نہیں ہے، اور بھی کئی سارے طریقے ہیں. تو پھر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے بارے میں ہندوؤں کو یہ باور کرانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس پر جوتوں سمیت چڑھا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس کے پاس. ایک ہے کسی ضرورت کی وجہ سے پاک صاف جوتوں سمیت چڑھنے کی گنجائش ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ایک الگ ہے. لیکن یہ کون سی بات ہوئی کہ دوسروں کو یہ باور کرانا، ہندوؤں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ اس پر بوٹوں سمیت چڑھا جائے. جس بیت اللہ کی شانیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 125 میں، جس بیت اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا ہے، اس کے متعلق مرزا یہ زبان کس طرح استعمال کر سکتا ہے؟ کس منہ سے اس نے یہ زبان استعمال کی کہ جی بوٹوں سمیت، جوتوں سمیت اس کی چھت پر چڑھنا چاہیے؟ نعوذ باللہ. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے اسی کو سپورٹیو کہ وہ جو آپ نے تھوک صاف کیا تھا نا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آندہ وہ امامت کے لیے آئے نا مندہ، تو اس کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تم نے امامت کروانے سے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنے کی وجہ سے، اور یعنی نماز کے دوران سامنے دیوار پہ مسجد کے اوپر تھوکنے کی وجہ سے. جب خانہ کعبہ کی طرف تھوکنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ناپسند فرمایا کہ اس آدمی کو امامت سے ہٹا دیا. یہ حدیث مجمع الزوائد میں طبرانی کے حوالے سے بھی موجود ہے. اسی طرح علامہ البانی کی سلسلہ احادیث صحیحہ میں ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قبلہ کی طرف تھوکا وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کی تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ہوگی. جبکہ مرزا کی گندی سوچ کے مطابق تو بات یوں بنتی ہے کہ جی قبلہ کی طرف تھوکنا چاہیے تاکہ ہندوؤں کو ہم بتا سکیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. جس طرح یہ بیت اللہ پر بوٹوں سمیت چڑھنے کی بات کر رہا تھا، تو مرزے کی گندی سوچ کے مطابق تو نتیجہ یہ نکلے گا، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر اتنی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں. تو کیا اب بھی مرزے کے اس بیان کی تائید مرزے کے شاگرد کریں گے؟